حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سے بہترین آدمی ہوں جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ دکھائیے اس بہتر کی مثال اور اس بہتر کی تشریح کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے، کیا رسول اللہ نے کوئی مال چھوڑا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیا کی اور کوئی چیز چھوڑی؟ کوئی بڑے گھر بنا کے چھوڑے؟ اپنی بیویوں کے لیے کچھ رقبہ چھوڑا؟ یا کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ آپ ان کے لیے بہتر اس لحاظ سے تھے کہ آپ نے ان کو دین کی حفاظت کی، دین پڑھایا اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کا سبب بنوایا۔ آپ جب ہم یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین تھے، تو آپ اس کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو کپڑے لا کر دو، اس کو جوتے لا کر دو، اس کا گھر بنا کے دو، اس کو زیور اور اس کی فرمائشیں پوری کرو، ورنہ صرف ایک کام کے لیے آپ اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کام کی کتنی قیمت وہ آپ سے وصول کرتی ہے، وہ آپ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اسے کام کے لیے کیا کچھ خرچ کر رہے ہیں۔ بیوی اگر نیک ہے اور صالح ہے اور آپ کی اولاد کو وہ آخرت کا ذخیرہ بنا رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی ایسی بیوی کو کھانا کھلائے گا گویا اس نے یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ وہ رائے گا نہیں جائے گا اس کی روٹی کھلائی ہوئی، اس کی وہ کپڑے پہنائے رائے گا نہیں جائیں گے، وہ اپنی اولاد کو بھی روٹی کھلاتا ہے حلال کی کما کر کے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں نیکی لکھی جائے گی۔ باہر صدقہ کرتا ہے وہ گھر کے اندر کا صدقہ اس کا قبول کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ نیک اولاد کی چاہت کے لیے اپنی اہلیہ کی قربت کرتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابی نے یہ سن کر کہا یا رسول اللہ آیا یہ بھی صدقہ ہے؟ تعجب کا اظہار کیا، یعنی اس کے نزدیک دنیاوی طور پر نکاح کا تصور اس کے نزدیک کوئی فضول کام تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اس کی تربیت فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہاں اگر یہی کام تم بدکاری کی راہ میں کرتے تو گناہ نہ ہوتا، تو اس سے کہا بلا شبہ، فرمایا اسی لیے یہ نیکی ہے نیک اولاد کی چاہت کرنے کے لیے بیوی کی قربت کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، اور ادھر فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے بہتر ہوں، مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر۔ یہاں آ کر امام حسین کی الحسین منی سمجھ آتی ہے، حسین نے بھی نانا سے وہ اوصاف لے لیے سارے کے سارے جس کے ذریعے سے نانا اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین تھے، حسین بھی اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو گئے ہیں۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے ہیں بڑے، یہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور لوگوں کا یہ کتابوں کے اندر جو تذکرے آتے ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ امام حسین حضرت علی اکبر کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، کیونکہ ان کی شکل بھی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے۔ جب کبھی نانا جان کو دیکھنا ہوتا تو جناب علی اکبر کو دیکھتے۔ جناب علی اکبر جوان تھے، اور وہ امام حسین ایک جگہ پر بتاتے ہیں کہ منزل قصر بنی مقاتل سے روانہ ہوئے، تو اسی اسنا میں امام حسین نے اپنا سر مبارک زین کے اوپر رکھا، اور آپ کی تھوڑی سی آنکھ لگ گئی سفر کے دوران گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے۔ جب آپ کی آنکھ لگی اور کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور لگے پڑھنے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ ساتھ جناب علی اکبر کا گھوڑا بھی تھا، ابا کی رفاقت میں جا رہے تھے۔ باپ بیٹے کی رفاقت جب ہو رہی ہوتی ہے وہ کس قدر پرسکون ہوتی ہے، جو اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہیں ان سے جا کر پوچھے کہ باپ اور بیٹے کی رفاقت کیا ہوتی ہے۔ جہاں اختلاف نہیں ہوتے وہاں باپ بیٹے کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے اور بیٹا باپ کو کیا سمجھ رہا ہے، دنیا کی عجیب نعمت ہے۔ اور اس وقت کہ جب اس کا بیٹا بھرپور جوان ہو رہا ہوتا ہے، وہ گرچہ تعریف نہیں کر رہا ہوتا لیکن بیٹے کی محبت سے جو وہ سکون میں اثر اس کو ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے تصور میں نہیں، وہ صرف صاحب اولاد کو ہو سکتا ہے، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ جس کا بیٹا اس کے نظریات پر اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ جس وقت یہ بات آپ نے کہی اور ساتھ کہا الحمدللہ رب العالمین،
جناب علی اکبر نے دیکھا تھوڑا سا اس وقت گھوڑا امام حسین کا آگے تھا، تو ابا کے منہ سے یہ لفظ سنتے ہی انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھے اور پوچھا کہ یا حضرت، اے پیارے ابی جان، اے میرے باپ، اے میرے والد محترم، یہ آپ نے جو کلمہ اس وقت انا للہ کا پڑھا ہے استرجا کا، یہ کلمہ کس واسطے پڑھا ہے؟ فرمایا جناب حسین علیہ السلام نے میری آنکھ لگی تو میں نے خواب دیکھی، اور خواب میں دیکھا کہ ایک سوار ہے جو یہ کہتا ہوا جا رہا ہے یہ لوگ سفر تو کر رہے ہیں لیکن یہ موت سفر اس طرف کو نہیں کر رہے بلکہ موت ان کی طرف چلی آ رہی ہے۔ آپ کے مشن کے اندر ہی آپ کو بتا دیا گیا، اور رویا صالحہ یہ تھا امام حسین کا جو صالح خواب آپ کو آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رویا صالحہ جو ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، سچا خواب اور اس کی نشان، اس پر آپ نے ان کو فرمایا۔ تو جناب علی اکبر نے کہا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ اب ذرا دیکھیے، ایک پیروکار اپنے لیڈر سے، ایک بیٹا اپنے باپ سے، ایک ہی وقت میں دونوں کیفیات کے اندر سوال ہو رہا ہے۔ جناب حسین جب بیٹے نے پوچھا تو بیٹا طالب علم بنا اور جناب حسین بطور استاد کے بنے۔ جب باپ اپنے مشنوں سے آگاہی پر اتر آتا ہے تو باپ اور بیٹے کا فرق چھوڑ کر وہ استاد اسی وقت بن جاتا ہے، وہ معلم بن جاتا ہے۔ باپ اگر معلم نہیں تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ باپ دنیا کا ناکام ترین آدمی ہے جو اپنے بیٹے کے نظریات کی وضاحت نہیں دے سکتا اور اس کو نظریات کے اندر حق اور باطل، خیر اور شر کا فرق نہیں اس کو کر کے دکھاتا، اتنی دیر تک یہ باپ اصلی باپ نہیں بن سکتا۔ باپ کا معلم ہونا انتہائی ضروری ہے، سارا کچھ باپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، بیٹے کو پہلا بھروسہ اپنے باپ پر ہوتا ہے۔ باپ ہی جس بچوں کو باپ ان کے بھروسے توڑ دیتے ہیں وہ بچے ساری زندگی کبھی جڑتے نہیں ہیں۔ جہاں باپ اپنے بچے کا کانفیڈنس چھین لیتے ہیں، ان کا اعتماد چھین لیتے ہیں، ساری دنیا مل کے بھی اس کو اعتماد دینے کی کوشش کرے، بچہ اعتماد نہیں لے سکتا ہے۔ دنیا کے لاکھوں پیار اور باپ کا اس طرح اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھانا، وہ ایک الگ ہی نوعیت کا ہوتا ہے۔ باپ سرایت کرتا ہے آدمی کے اندر۔ دنیا کو اپنے باپ سے اس لیے شکوہ ہے کہ اب باپ باپ نہیں رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب آئے تو ان دنوں میں میں نے ایک ٹرم استعمال کی، حرامی والدین، تو وہ بڑی دیر کے بعد آئے تھے، کہتے مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی یہ سن کر۔ میں نے کہا 8 سال بعد جناب تشریف لائے ہیں یا حضرت کے دور میں آئے تھے، تو حضرت کی یہ حیثیت پر کبھی مجھے پوچھا تھا کہ نہیں، کبھی میرے نظریات جانے نہیں، تو تکلیف اس کو ہی ہوئی ہے جو باپ حرامی ہوگا، وہ کم سے کم تو ضرور اس کو تکلیف ہوگی کہ مجھے یہ کیوں کہا ہے۔ سارا بیڑا غرق ان باپوں کا، ان ماؤں کا کیا ہوا ہے اپنی اولادوں کے ساتھ۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ان کے جتنے عہدے بلند ہیں اتنے ہی ان کے ساتھ اللہ ان کا عذاب بھی اتنا دگنا ہوگا۔ نہیں تو جائیے سورہ الاحزاب نکال لیں، اللہ نے پیارے نبی کی بیویوں کو بلا کر کہا اے نبی کی بیویوں، تم امت کی مائیں ہو، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اگر تم نے وہ ذمہ داریاں نبھا لی تو جتنا امت کو ایک ثواب ملتا ہے تم کو دوہرا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ تم نبی کے گھر میں ہوتی ہوئی بگڑی نہیں۔ اور اگلی بات سن لو، اگر تم مشن سے ہٹ گئیں اور نبی کے گھر میں ہوتے ہوئے تو خدا تم کو دوہرا عذاب بھی دے گا، تمہیں دوہرا، یعنی مرتبے جتنے بلند ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ پوچھ گاچھ اور حساب کی کیفیت بھی ہوگی۔ جناب حسین نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا بیٹا اس ذات کی قسم جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ یہ بات سننی تھی، چونکہ مشن وہاں پر امام حسین کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مشن دن رات ان کے گھر کے اندر بیان ہوتا تھا اور سارا پس منظر اور آئندہ کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ سیاسی گھرانے کے بچوں کو سب علم ہوتا ہے، آپ کے ڈفر بچے الگ ہیں، جن بچوں کے پاکستان بننے سے پہلے جو لوگوں کے بچوں کے میں انٹرویو سنتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر روزانہ مسٹر جناح کی باتیں ہوتی تھی، یا قائد اعظم مہاتما گاندھی کی باتیں ہوتی تھی، یا جواہر لال نہرو کی اور انگریزوں کی باتیں اشارہ کیا جاتا، ان کی ذہنی آب یاری کی جاتی ہے دین کے ساتھ بھی اور سیاست کے ساتھ بھی۔
اب آپ لوگوں کو دین اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو کوئی تعلق نہیں، نہ سیاست سے رہ گیا نہ دین سے رہ گیا، سیاست آپ من مرضی کی کر چاہتے ہیں۔ تو امام حسین کے پس منظر میں یہ سارا تھا حضرت علی اکبر کا، کہ پچھلا 20 سالہ دور کس طرح کا گزرا ہے حضرت معاویہ کا، اور یہ دور کس طرح کا یزید کا آیا ہے۔ ابا کو کیسے رات کو گھیرا گیا مدینے کے اندر، اور ابا سے زبردستی کس طرح بیعت طلب کی گئی، اور ابا کس طرف کو جا رہے ہیں، یہ مدینے سے ساتھ چلے ہیں، مکہ پہنچے ہیں، مکہ میں اپنا حج چھوڑ دیا امام حسین نے اپنے مشن کے لیے، اور آپ نے اس کو عمرے میں بدل کے احرام بدل دیا۔ 8 تاریخ کو امام حسین نے کوچ کیا احرام بدل کر کے۔ این موقع پر دن تو ایک رہتا تھا یا 2 رہتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی 2 دن نہیں تھا، وہ تو بنتا ہی نہیں 8 تاریخ کا، تو میں نے اس کا بھی حوالہ نکال کے رکھا کہ 2 تاریخ بھی تھی امام حسین کے جانے کی بیان کی جاتی۔ امام حسین نے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو، دنیا کو پیغام دیا کہ ایک ایسا مشن بھی ہے جہاں حج لازم نہیں ہے، حج لازم نہیں ہے، یہ حج برقرار تب رہیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام حکومت برقرار رہے گا۔ آپ تو حج کر رہے ہیں نا، آپ کو دین کے لیے کراتے، جب دین نہیں رہا تو حج کیا رہ گیا۔ امام نے وہ پیغام دیا اپنا، اور ایسا خاموش پیغام ہے یہ کہ پورے علاقے میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ امام حسین چلے گئے ہیں، امت کے یہ سب سے بڑے لیڈر تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ امت جو ہے وہ ایک امام حسین کے جانے کا کسی کو پتہ ہی نہ لگا۔ امام حسین وہاں سے نکلے تو فرمایا بیٹا ہم حق کی راہ پر ہیں، تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا ابا پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے، موت تو ہمیں شہد سے بھی زیادہ لذیذ ہو جانی چاہیے۔ جب یہ بات سنی، اللہ اللہ، او امام عاشقہ پورے بطول، وہ عاشقوں کا امام، وہ فاطمہ کا پتر، پتہ نہیں کس کیفیت کے اندر تھے آپ، اور کیسی تنہائی امام حسین محسوس کر رہے تھے۔ اس ایک قیمتی جملے نے امام حسین کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا جزاک اللہ میرے بیٹے، تو نے اپنے باپ کو جو اس وقت یہ بات کہہ کر حوصلہ دیا ہے، اس کی جزائیں صرف خدا کے پاس ہے، کسی اور کے پاس میں نہیں دے سکتا ہوں۔ ایسے مشن میں جب ڈول رہا ہو آدمی، تو اس وقت بیٹے کا اس طرح سے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ کہاں ہے؟ یہ اس بی بی رباب کی محنت ہے، اور حسین ابن علی کی اپنی ذاتی محنت ہے جو اس کے سامنے آئی ہے، ورنہ نبیوں کے بیٹے بھی تو ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ کون ہے جو موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے اپنے باپ کے ساتھ؟ لڑکوں کے کیا ارمان نہیں ہوتے؟ جائیے اپنے لڑکوں کے ارمان، آپ کے لڑکوں کے ارمان اچھا دولہا بننا، آپ کے لڑکوں کے ارمان اچھے ولیمے ہونے، آپ کے لڑکوں کے ارمان بڑے ہوٹلوں کے اندر کھانے کھانے، اچھی خوبصورت بیویاں لانی۔ آپ کے لڑکوں کے ارمان کچھ اور، آپ کی بیویوں کے ارمان اور، بی بی رباب کے ارمان اور۔ وہ چاہ رہی ہیں کہ میں شہداء کی ماں بنوں، اور یہ ہماری مائیں چاہ رہی ہیں کہ میں ایک کنجر دولہے کی ماں دنیا کے سامنے نظر آؤں۔ آپ کے سامنے ہے یہ سارا کچھ۔ آپ کے بعد دوسرا بچہ آپ کا، اور حضرت علی اکبر نے جس طرح سے جنگ کی ہے میدان کے اندر، اس پہ محسن نقوی نے ایک شعر کہا تھا کہ لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، جس میں ٹوٹی ہے برچھی وہ جگر کس کا ہے، وہ جگر کس کا ہے۔ بچی آپ نے نکالنے کی کوشش کی امام حسین نے، لیکن برچھی بچے کے اندر اس طرح کھبی کہ نیزے کا بل باہر آ گیا، برچھی بچے کے جگر کے اندر رہی۔ اس نے کہا لاش اکبر پہ یہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، جس میں ٹوٹی ہے برچھی وہ جگر کس کا ہے۔ 2 طرح کے اس میں پہلو آ گئے کہ جگر دیکھو وہ کس کا ہے، جگر کا ٹکڑا کس کا ہے، وہ حسین ابن علی کا ہے کہ اس کے جوان بیٹا اس کے حوصلے توڑنے کے لیے کافی ہے، وہ کس حوصلے سے اس کو اٹھا رہا ہوگا۔ اور وہ علی اکبر، وہ جگر کس کا ہے، وہ نسل ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ لاش اکبر پہ یہ قضا سوچ رہی ہے۔ اور کاندھے پہ آپ امام حسین اس کو پہلے کیا، اور کاندھے پہ اپنے لاش اٹھا کر لائے ہیں، اور اپنے بیٹے کی لاش رکھی خیمے کے بعد، اور کہا اللہم تقبل ھذا القربان، یا اللہ میری اس قربانی ننھی سے کو قبول و منظور فرما۔ باپ بیٹے کو کفن بھی نہیں دے سکا ہے، اور قبر بھی کھود نہیں سکا ہے۔
بس پتر کی لاش اٹھا کر لیا. یہ 58 برس 59 برس کا حسین ابن علی ہے, جس کی داڑھی بھی سفید ہے اور جس کا جسم آپ نے وسمہ لگایا آخری وقت میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے, سیاہ رنگ کا اپنے خضاب لگایا, داڑھی بھی سفید ہے اور سر بھی جس کا سفید ہے. یہ وہ علی اکبر ہے, یہ وہ علی حسین ابن علی ہیں. دوسرا مرحلہ, آپ کا دوسرا بیٹا جناب, ان کا نام بھی علی ہے. امام حسین کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کے نام ہی علی ہیں. علی الاکبر, علی الاوسط, علی الاصغر. بڑا علی, منجلا علی اور چھوٹا علی. یہ عربوں کے ہاں روایت ہوتی تھی کہ اپنے دادا کے نام پر نام رکھتے تھے. تو اتنا علی سے پیار تھا اپنے ابا سے کہ اس نے 3 پتر ہوئے اور ابا کے نام پہ نام رکھا. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے, جا کر سوچیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے ابا کے نام پر نام رکھا اپنے ابا کو یاد کرنے کے لیے. کسی نے بھی اپنے آپ کے ابا کا نام اولڈ محسوس ہوتا ہے. لوگ تو اپنے بچوں کے نام اپنے باپوں سے پیار ہی نہیں. کیوں پیار ہو؟ باپ آپ کو دنیا دے کر جاتا ہے, آپ اسے دنیا لیتے ہیں, اور دنیا فانی ہے, اور جو دنیا فانی ہے تو دنیا کا پیار بھی فانی ہے. باپ آپ کو آخرت دے کر جائے, آخرت باقی ہے تو پیار بھی باقی رہے گا. جن بنیادوں پر آپ محبت دے رہے ہوتے ہیں وہ بنیادیں زندگی بھر کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ برقرار رہتی ہیں. آپ جو مرضی کر لیں اوپر لے پاپوتی وہ محبتیں. اس لیے اب آپ کی جائیے, کسی زمانے میں قبرستانوں کی حالت بڑی اچھی ہوا کرتی تھی, اب جا کر میں دیکھتا ہوں تو اکثر قبریں گری ہوئی ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. میں اپنے دادا کے باپ کی قبر پر ابھی تک جاتا ہوں, ان کی ماں کی قبر پر ابھی تک جاتا ہوں. یعنی میں اپنی پردادی اور پردادا, دادی اور دادا, اپنی ماں اور اپنے ابھی تک جا رہا ہوں. جنہوں نے کچھ دیا ہوتا ہے ان کے پیچھے تیسری چوتھی نسل بھی دعا کرتی ہے, 7ویں بھی کرتی ہے. جنہوں نے کچھ نہیں دیا ہوتا وہ میرے ہی خاندان کے لوگ ہیں, ان کی ماں مر گئی, ان کو کروڑوں کی جائیداد دے کے 10 بچے ہیں, ایک بھی دعا کرنے کے لیے وہاں نہیں جاتا, ایک بھی دعا. کیوں؟ وہ ماں دنیا دے کر گئی, دین دے کر نہیں گئی. دنیا دے کر گئی, دین دے کر نہیں گئی. جو ماں دین دے کر جاتی ہے وہ قبریں آباد رہتی ہیں, ان پر مغفرت کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے صدقے بھی ہوتے ہیں اور خیراتیں بھی ہوتی ہیں. میں آج تک اپنے بزرگوں کے پیچھے ان کی خیرات, اپنے دادا دادی اور نانا نانی اور پردادا پردادی کی خیراتیں کرتا ہوں اور دعائیں پڑھتا ہوں کہ اللہم اغفر لآبائنا و امہاتنا. یا اللہ جتنی دادیاں اور نانے دادیاں سب کی سب جتنی بھی ہیں ان کی مغفرت فرما, اور اس آدمی کی لازمی مغفرت فرمانا جو کافر تھا اور وہ مسلمان ہوا, میری نسل میں پہلا آدمی جس کی وجہ سے میں ہوا, وہ اس کا کتنا بڑا ذہن ہوگا, وہ کیسے چینج ہوا ہوگا, کیا تبلیغ اس کے دل پر اثر ہوئی ہوگی کہ وہ کافر سے مسلمان ہو گیا اور پھر آگے ہم جیسی ایک مسلمان نسل آ گئی. اس پہلے کی زیادہ قدر کرنا, وہ پہلے کی قدر. میں تو سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس کو تو پہلے دیکھوں گا جو جس کا باپ کافر تھا, جو وقت میں اپنا ابراہیم بنا باپ کے دین کو چھوڑ کر, اس کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے کہ اس کو دیکھیں گی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. کیا دلائل اس نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے ہوں گے اور کیا محاسن اسلام کے اس نے پائے ہوں گے جس کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس لیے نسلوں کا ایمان لانا کو معمولی بات نہیں جو آپ لوگ سوچتے ہیں. آپ کے علماء آپ کو یہ سوچ دیتے ہی نہیں, آپ کے والدین یہ سوچ دیتے نہیں. دوسرا بیٹا آپ کا جناب علی الاوسط ہیں جو امام زین العابدین کے نام سے ہیں. جنگ کا ارادہ آپ کا بھی ہوا اور آپ شادی شدہ بھی تھے اور آپ کا ایک بیٹا بھی تھا, لیکن وہ اس قدر شدت کے ساتھ بیمار تھے کہ غشیاں پڑ رہی تھی ان کو اس بیماری کے اندر, اور امام کی مدد کے لیے وہ 1-2 دفعہ تلوار انہوں نے اٹھائی اپنے باپ کی حفاظت کے لیے, لیکن تلوار بھی گر گئی اور وہ خود بھی خیمے میں گر گئے. اور پوری جنگ انہوں نے ایسی حالت میں دیکھی, بیٹے نے کمال جناب زین العابدین علیہ السلام کے اوپر کہ انہوں نے پردہ اٹھا کے خیمے سے اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. اور جس وقت میں ان کے پاس جب مختار نے پکڑ دکڑ شروع کی تو اس وقت مختار نے شمر کو پکڑنا چاہا, شمر بھاگ کھڑا ہوا, ادھر سے امام زین العابدین آ رہے ہیں, ادھر سے شمر آ رہا ہے. جناب زین العابدین نے شمر کو دور سے دیکھا تو اپنا چہرہ اپنے نقاب کر لیا اور ڈھانپ لیا اور اپنے ملازموں کو کہا اس کے جانور اور اس کو پانی پلاؤ. پانی پلایا گیا, رات رکھا اور کھانا رکھا. صبح کے وقت آپ اس کے سامنے گئے
اور اس نے آپ کا شکریہ ادا کیا کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سردار کا اور ملنا لازمی چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں میں مل نہیں سکتا. اسے بولو تم چلے جاؤ. لیکن اس نے اصرار کیا. جب آپ سامنے گئے تو اس نے کہا اپنا چہرہ تو دکھائیے. وہ پرنور چہرہ جب کھلا تو ہکا بکا رہ گیا, یہ تو حسین ابن علی کا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا شمر جس وقت تو نے میرے باپ کو میرے سامنے ذبح کیا تھا میں 22 سال کا تھا. میں نے اپنے باپ کی گردن اٹھتی ہوئی اور اپنا خیام لٹتے ہوئے تیرے سامنے دیکھے ہیں. ایک دن کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے, تو نے جو چاہا ہمارے ساتھ سلوک کیا. ایک دن تو ہمارے ساتھ ہے, دیکھ ہمارا اہل بیت رسول کا سلوک کہ ہم نے کیا تیرے ساتھ کیا ہے. اخلاق کی اس بلندی پر ہم تو دشمنوں کو معاف نہیں کرتے نا. افوو کا وہ مظہر بن کر وہ لڑکا سامنے آیا اور آپ نے اس کو زیادہ راہ دیا اور کہا نکل جا یہاں سے کہ مجھے تجھے دیکھ کر باپ یاد آتا ہے. اور دنیا نے اس کے بعد دیکھا کہ امام حسین کے بعد ان کو جس طرح سے وہ کہ پابند سلاست ہے اور امامتوں کی پہلی منزل ہے. غالب نے لکھا تھا کہ آج وہ بندہ امام بنایا گیا ہے. جب قبیلے کا سردار انتخاب کیا جاتا ہے تو لوگ مبارکبادیں بھی دیتے ہیں اور اس کے گلے میں ہار بھی ڈالتے ہیں. یہ زین العابدین کیسا امام بنایا گیا قبیلے کا سردار کے گلے میں توق اور ہاتھوں میں رسن باندھا ہوا ہے اور اس کو امامتوں کی پہلی وہ جو گامزن ہے ریگے فرسا کے اوپر. غالب نے کہا کہتا تپتی ریگ کے اوپر جو چلا جا رہا ہے آج امامتوں کی پہلی منزل ہے. کہتا یہ ہے امام بننے کے لیے جب آدمی دنیا کا پیشوا لیڈر بنتا ہے اور دنیا کو بدل دینے کی کوشش کرتا ہے اس کی پہلی منزل میں ہی دار و رسن ہوتے ہیں, اس کی پہلی منزل میں ہی شہادتیں ہوتی ہیں. وہ دکھ اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے, دکھ اس کا پہناوا ہوتے ہیں اور مشکلیں اس کے ساتھی ہوتی ہیں. امام چلے ہیں اور آپ نے کوفہ بھی دیکھا اور یزید کا دربار بھی دیکھا اور وہاں آپ نے جس دلیری کے ساتھ ان کو جواب دیے ہیں اور قرآن کی آیات سے استدلال کر کے بتایا کہ اگر یہ مصیبت آ گئی تو کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے, میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں, مصیبتیں لکھی ہی جاتی ہیں. یہ قرآن میں ہے کہ ہم تو تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے. اللہ نے ہمیں آزما لیا ہے. کٹے ہوئے باپ کا سر اور 72 سال ساتھ اور بیویوں کا ہجوم الگ سے کہ نہ چادر ہے نہ ردا ہے. ایسے عالم میں آدمی کا حواس برقرار رکھنا اور جسم مزمحل اور کمزور, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کس چیز کی غمازی کر رہی ہے؟ یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ یہ تربیت حسین ابن علی اس کے سامنے نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد اگر کسی آدمی نے ان مشکلات کے بعد امام کو, اگر کسی آدمی کو چاہتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس آدمی کو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک دفعہ صحیفہ سجادیہ, اگرچہ اس کی ساری دعائیں ٹھیک نہیں ہے سندن, لیکن جو ٹھیک اس کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ پڑھ لے. اس کو پتا چلے گا کہ امام زین العابدین کی دعاؤں کے اندر ابدیت اور عبودیت کے جو مظاہر بیان کیے گئے ہیں وہ ضخیم جلدیں بن جائیں گی کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کہا عبیدوں کا بے فنائق, فقیروں کا بے فنائق, مسکینوں کا بے فنائق. طاؤس کہتا ہے کہ تابعی ہیں طاؤس کے, میں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے چوکھٹ کے اوپر ایک آدمی سر رکھے ہوئے ہے اور وہ کہہ رہا ہے عبیدوں کا بے فنائق کہ ایک غلام آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہے, مسکینوں کا بے فنائق ایک لاچار اور بے بس آدمی آپ کے پاس آیا ہے, فقیروں کا بے فنائق ایک ایسا آدمی آپ کے پاس آیا ہے. امام زین العابدین کی دعائیں ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. اے کاش کوئی نوجوان ایسا ہو کہ میں اس کو اس پر پڑھا سکوں اور سمجھا سکوں کہ وہ کم از کم مجھ سے دعائیں سیکھ جائے. یہ عجب وقت آیا ہے کہ عالم چیخ رہے ہیں, کوئی سیکھنے والا ہی نہیں. ہم تو مائل بے کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم نے تو کوششیں کی ہیں لیکن کوئی سیکھنے والا نہیں. جب عمر ڈھل جائے گی تب آئیں گے اور جب کچھ نہ بتا سکنے کے قابل ہوں گے تب چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے کاش کوئی ہمیں سمجھانے والا ہوتا اور بتانے والا ہوتا. آپ نے کربلا سے لے کر اپنی زندگی 95 ہجری تک امام زین العابدین نے اپنی زندگی انتہائی خودداری سے گزاری اور آپ جس دن فوت ہوئے ہیں اس دن لوگوں کو پتا چلا کہ مدینے میں یہ کون مر گیا ہے کہ آج کے بعد 1 مہینے کے بعد کسی کے گھر میں راشن نہیں گیا. رات کے پچھلے پہر میں امام زین العابدین اپنے کندھوں پر راشن اٹھا کر لے کر جاتے
اور ہر مدینے کے مسکین کے گھر کے باہر پورا راشن رات رکھتے اور سال ہر سال لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ کون ان کی خدمت کر جاتا ہے. 200 روپے 1000 اور 50,000 کا چندہ دے کر رجسٹریاں کروا کے ہم سے رسیدیں لینے والے ذرا سوچ لیں, ذرا سوچ لیں, 1000 روپیہ دے کر ہماری دین کے منہ پر کالک ملنے والے سوچ لیں. میں وہاں یہ دیتا ہوں, یہاں دیتا ہوں, یہاں پتہ نہ لگا. جب غسال نے نہلایا جناب امام کو, تب دیکھا کہ پیٹھ کے اوپر نیلے رنگ کے اور سیاہ رنگ کے آپ کے نشانات ہیں جو بوجھ اٹھا اٹھا کے امام کے تھے. آپ نے اپنے غلام کو بھی کسی کو نہیں دینے کے لیے بھیجا ہے. یہ ہے تربیت حسین, اگر آپ نے اپنے بچے کو ایسا کیا ہے. اور تیسری تربیت ایک ایسی تربیت ہے جس کے لیے نہ لفظ ہیں, نہ الفاظ, نہ معنی ہے, نہ بیان. اس لفظ جو بول ہی نہیں سکا وہ بچہ علی الاصغر, کربلا کا سب سے ننھا شہید مشن کا 6 ماہ کا بچہ اہلیہ سے باہر لے کر آئے اور چومنے کے لیے لے کر آئے. غلط کہ آپ نے پانی مانگا, کچھ نہیں آپ نے اس کے لیے مانگا. آپ تو آخری وقت میں تھے, آپ نے کہا جاتے جاتے پتر کو چوم جاؤ. جن کے ننھے بچے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ بچے کی حالت اس وقت 6 ماہ کا بچہ, آپ نے اس کو چومنا چاہا. ہرملا نے تیر چلایا, تیر اتنا وزنی تھا کہ بچے کی گردن میں لگا, بچہ تیر کے وزن سے الٹا ہو گیا. کہ اس مظلوم دا حال سناواں جیڑا پیدل ٹر نہیں سنگیا, جیڑا ماں کو ماں نہیں سنگ سکیا کہ میں امت کو لو پانی منگیا. او دی لاش آوارہ بن وچ رہ گئی جدوں کولو ماں دا محمل لنگیا. دیکھی بیٹیوں کو دار و رسن دیکھا, چھوٹا بیٹا بڑا درمیانہ بیٹا دار و رسن میں دیکھ رہی ہو, اور صبر عجب ہے کہ شوہر کے مشن میں کھڑی ہے اور ایک دفعہ بھی یہ بی بی اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلی, بے قرار ہو کر کے صبر کی انتہائیں کر کے شوہر کو شہید ہوتا دیکھتی رہی ہے. امام حسین نے ان کی شان میں جو اشعار کہے ہیں وہ کہا کہ تم تو میرے لیے گلاب کی مانند ہو اور میری آنکھوں کی راحت بن کر تم دنیا کے اندر آئی ہو. رباب, میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں, میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں جو تم نے میری نسل تیار کر کے مجھ کو دی ہے. اور وہ لوٹ گئی ہے. نکاح کا پیغام ایک نے بھجوایا جناب رباب کو, کہا جواب سنیے, جواب سنیے. وہ جو طلاق پہ طلاق لیتی ہیں اور شوہر پہ شوہر کرتی ہیں, اور وہ جو غیروں کے شوہروں کو دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں, اس عورت کے لیے سنیے جب وہ اپنی حیائیں سمیٹے ہوئے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور دین اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے, تو اس کا جواب سنیے. کہا کہ ہم تمہیں سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ایک نیک خاندان سے پیغام آیا. بی بی نے اسے منع کر دیا. آدمی نے پھر پیغام بھجوایا کہ کمی کیا ہے, بی بی نے پھر منع کر دیا. اور پھر تیسری دفعہ جب آدمی نے امام حسین کی اہلیہ کو پیغام دیا نکاح کا, تو بی بی کا جواب سنیے اور سونے کے حرفوں سے لکھیے جو آخرت کو لے لیتے ہیں. اور ایسا جواب تاریخ کے اندر سوا حسین کی بیوی کے کہیں نہیں آتا ہے. اور اب میں حسین کے شہادت کے بعد کسی رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سسر نہیں بنانا چاہتی. میرے تو اب سسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حسین نواسا ہے میرے نبی کا. یہ اعزاز چھوڑ دوں میں تیرے نکاح میں اس طرح اٹھوں قیامت کے روز کہ میں کوئی اور میرا سسر ہو, کوئی اور میرا شوہر ہو, جنت کے جوانوں کے علاوہ کوئی اور میری ساس ہو. اب تو فاطمہ اور خدیجہ ساس ہیں, اب تو علیو نبی میرے سسر ہیں, اب تو حسین ابن علی میرے شوہر ہیں, اب تو شہداء کی ماں ہوں, اور قیامت تک کے لیے اللہ نے مجھ رباب کو چن لیا کہ سادات میری ہی نسل سے جاری ہیں. یہ ہے وہ تربیت. اور اس کے بعد آپ کی 2 بیٹیاں, ایک فاطمہ بنت الحسین اور ایک آپ کی بیٹی جناب سکینہ ابن الحسین. ان کو لوگ سکینہ کہتے ہیں, اصل لفظ سکینہ ہے. جناب سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں بچی تھی, بچی نہیں تھی, یہ سب شیعہ کا جھوٹ ہے. جوان تھی آپ کی دونوں بیٹیاں اور ساتھ تھی. یہ سغرا جو کہتے پیچھے رہ گئی, یہ بھی جھوٹ ہے. یہ دونوں قصے جھوٹ ہیں. امام کی دونوں بیٹیاں آپ کے ساتھ آئی ہیں اور مشن میں رہی ہیں, اور دونوں نے اپنے ابا کو جنگ ہوتے ہوئے اور اپنے بھائیوں کی جنگ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور دونوں صبر کے ساتھ وہاں پر بیٹھی رہی ہیں.
وہ اپنے نکلی نہیں، اور دونوں بیٹیاں جو ہیں، آپ کی ایک بیٹی سکینہ ابن الحسین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 117 ہجری میں جا کر ان کا انتقال ہوا، یعنی اپنے ابا کی وفات کے بھی بعد 50-60 سال کے بعد وہ وفات پائی ہیں انہوں نے، اور وہ دونوں بیٹیاں صبر اور استقامت کے ساتھ باپ کے ساتھ کھڑی رہی ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، اور کہیں نہیں آتا کہ آپ خیام سے باہر نکلی ہیں۔ نیک تے پاک دامن بیبیو میرے بعد پگ نو داغ نہ لاونا جے، امام حسین نے ان کو یہ کہا آخری وقت میں کہ میں جا رہا ہوں، اپنی بہنوں بیٹیوں اور بیوی کو بلا کر کہا نیک دامنوں تے پاک بیویو میرے تو بعد اپنا میری پگ نو داغ نہ لاونا جے۔ دائم نے کمال کر کے کہا میری بے عزتی کو، میری پگ کو داغ نہ لگا دینا کہ تم باہر نکلا کچھ ایسی بے حیائی کی حرکتیں کرو یا ایسی بے صبری کا تم یہاں پر مظاہرہ کرو کہ دشمن کہے دیکھا ہم نے اس کو نہیں تو اس کے بچوں اور اس کی بیوی کو تو توڑ دیا، راہ سے ہٹا لیا ہے۔ یہ داغ بن جائے گا قیامت والے دن تک، اور افسوس نہ کرنا اس بات پر، جری ہو کر زندگی گزارنا۔ جب فاطمہ بنت الحسین کے میاں کا آخری وقت آیا تو حکومت کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا، یہ اپنے شوہر کو روکنے لگی جنگ پر جانے سے کہ حکومت کے ساتھ آپ کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہیں، چھوڑ دیں، آپ کا ہی تو بھائی ہے۔ اگر وہ بات شروع کروں گا تو ایک لمبا قصہ ہے، بس اس کا حاصل یہ ہے۔ تو آپ نے کہا اپنی بیوی کو کہ تیرا باپ جو حسین ابن علی تھا اس نے کسی بھی غیرت مند اور شریف زادے کے لیے اب کوئی بہانہ نہیں چھوڑ دیا، تیرے شوہر کو اب جان دینی پڑے گی، یہ وقت آ گیا ہے، یاد کر اپنے باپ کو کہ تیرے باپ نے غیرت میں آ کر پوری جان دی ہے۔ تو آج تو اسی باپ کی بیٹی مجھے روکنے لگی ہے۔ فاطمہ بنت الحسین ہٹ گئیں اور وہ خدا کی راہ میں شوہر کو بھی شہید کرا گئی۔ یہ ہے وہ تربیت جو امام حسین نے اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو اپنے مشن میں رکھا۔ ان کو روٹی ہی نہیں کھلائی، یہ نہیں میں کہتا کہ روٹی نہیں کھلائی، میرے جملے ہیں کہ روٹی ہی نہیں کھلائی، بلکہ ان کو روحانی غذا کا ایسا بھرپور اہتمام کیا کہ دنیا کی آسائشوں اور مادی لذتوں سے اتنے اوپر ہو گئے کہ وہ بچے مشن میں ہو گئے۔ اگر آپ کی بیوی اور آپ کے بچے نہیں تو واللہ میں بڑے سخت جملے کہنا تو چاہتا ہوں، لیکن واللہ ہی پہلے ہی دنیا مجھ سے نالا و ناراض ہے۔ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ کوئی تو جمعہ چھوڑ دو جس میں تم ڈانٹ اور ڈبٹ اور زجر و تبریخ نہیں کرتے ہو، کچھ تو چھوڑ دو ہمارے لیے کہ کسی کو سنا تو سکیں۔ دوستوں کو احباب کا کہنا ہے کہ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے ہیں، نہ میں کوئی گالی بکتا ہوں نہ میں کچھ اور کہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، نہ میں سیکولر مولانا بندہ بنا ہوں نہ مسجد کا مسیتڑ مولوی ہوں، میں تو حق کہہ دیتا ہوں۔ اب حق لڑ جائے تم کو سانپ کی طرح تو اس میں تمہارا قصور ہے کہ تم حق قبول نہیں کرتے ہو، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میری یہ کوئی سختی نہیں ہے۔ اس سختی کو یاد کرے کہ دن کتنے 50,000 سال کا دن ہوگا اور آپ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے تیری بیوی روزانہ تجھ سے ملتی تھی اور جاتے وقت کہتی تھی کہ آیا میرے لیے آتے یہ کپڑے، میری برتھ ڈے تم اس کی مناتے تھے، تمہیں پتا تھا آج ہماری شادی کی اینیورسری ہے، ہر چیز کا تم اس کے لیے اہتمام کرتے تھے، بیٹا ہے نا گھر میں اس کو دودھ پہنچانا ہے، سسرال یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، بیوی 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 بیوی۔ اس حرافہ سے پوچھو جو گھر میں تم نے ڈال رکھی ہے، تمہارا مال پانی کھا رہی ہے اور تمہارے جسم سے جان چوستی ہے، کہ اے حرافہ میرا کھاتی ہے، کبھی مجھے یہ بھی کہا کہ میری نسل بھی کوئی بندے کی پتر تیار کر رہی ہے اور تو خود بھی کوئی خدا کی راہ میں کھڑی بھی ہے یا نہیں کھڑی ہے؟ کبھی آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتی ہوں، مکتبہ اسلامیہ چلے نا؟ مکتبہ اسلامیہ میں پردے ہیں، کاشف صاحب سے ملنے آئی، ہاں جب بڑا پردہ ہے، دندناتی پھرتی بازاروں کے اندر، دندناتی پھرتی بازاروں کے اندر، ولیموں کے اندر، بغانے بیویوں کی تصویریں کھینچتے ہیں، موویاں بناتے ہیں، ٹک ٹاک کے تمہاری بیویاں بناتی ہیں، نیٹوں پہ ڈالتی، سارا جہان دیکھے پیر و مرشد نہ دیکھیں تاکہ میرا نیکی کا بھرم رہ جائے۔ اب تو الحمدللہ احباب میں یہ بات پھیلتی جا رہی ہے کہ نہ دعوت پر بلاؤ
نہ کھانے پہ بلاؤ، نہ شادی پہ بلاؤ، نہ کسی اور چیز پہ بلاؤ، تنہا کر کے رکھو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جناب ابو ذر کی سختی میں ان کا کوئی دوست چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ مجھے اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، الحمدللہ اپنے بھی چھوڑ گئے اور پرائے بھی چھوڑ گئے۔ شکر ہے کہ میں کسی ایسی محفل میں جانے سے بچتا ہوں اور مجھے خود ہی لینے نہیں آتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ دیکھنے کے بعد ایک دن تو تنقید میں نے کرنی ہے، جس دن رگڑے میں آ گیا۔ تو اپنی اصلاح کے ڈر سے قطع تعلقی کر لینا، یہ کس قسم کا وقت آ گیا ہے؟ آپ ذرا یہ سوچیں کہ عالم کے اوپر اس سے بڑا وقت کیا آ سکتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کی بھول ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہم تو چال ڈھال سے سمجھ لیتے ہیں کہ اتنی دیر سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کی بیوی ساتھ نہیں آتی، اس کے بچے ساتھ نہیں آتے، اس کی ماں ساتھ نہیں آتی، اس کا ابا ساتھ نہیں آتا، تو اس کی چلتی کیا ہوگی اور یہ خود کتنا اس کو دین بتاتا ہوگا۔ ہمارے بتانے کی باتیں نہیں آپ کے، ہم دیکھتے ہیں کیا مشاہدہ بھی انسان کا غلط ہو سکتا ہے۔ یہ ہے امام حسین نے بھرپور اثر کیا تدبیر منزل کے مقام پر، اپنے گھر پر بھرپور اپنے مشن میں اپنے شامل کیا ہے، اور اس کے لیے تربیت، قرآن، حدیث، فقہ، ہر چیز اس کے لیے اپنی اولاد کے لیے تیار کی، یہاں تک کہ بچوں کو اور بیوی کو بچے دیتے ہوئے شہید ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ محسوس اور مزاحمت نہ ہوئی، اور بچوں کو ابا کے مشن میں جان دینے کے لیے کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہوئی۔ اور یہ آج تک کا وقت ہے کہ جتنے بھی سادات قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، یہ اسی تربیت کا اثر ہے جو آج تک امام حسین کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ لوگ پوچھتے پھرتے ہیں کہ امام حسین پہ اکیلے پہ کیوں روتے ہیں، اور بھی بڑے شہید ہوئے ہیں، لاؤ ایسا شہید، لاؤ اسلام کے لیے جو تنہا رہ گیا تھا، جو اپنے بچوں کو لے کر وہاں کٹوانے کے لیے میدان میں آ گیا تھا۔ تو پھر ایسے شہید، جب شہید اتنا یونیک ہے، ایسا نادر و نایاب ہے کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں، نایاب ہیں ہم، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو تو کمیاب ہیں ہم۔ جائیے حسین ابن علی کو، تو آپ کی آنکھیں ترس نہیں ہیں۔ آپ کی مہنگائیوں کے طوفان ہوں موجودہ حکومت کے یا پہلی حکومتوں کے، آپ کے ابھی کے 2 نمبر لیڈر ہوں یا پہلے آپ کے 2 نمبر لیڈر ہوں، آپ ان کے اندر حسین ڈھونڈتے ہیں جو اوپر سے حسین بنتے ہیں اور اندر سے یزید ہیں، راہیں ہموار کرتے ہیں، ہمیں دوبارہ سے لے آؤ، تمہارے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ اب تو برملا کہہ رہے ہیں تم کر سکتے ہو، مجھے دوبارہ لے آؤ تاکہ جو تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے میں اور بیڑا گرک کر جاؤں۔ 3 حصوں میں تو تقسیم کی بات اس کے علم میں پہلے سے ہے، کیونکہ جن کا وہ رشتہ دار ہے وہ اس کو یہ ساری باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ آپ کس طرح سے یہ سارے کام کر سکیں گے؟ چلو دوسروں کے تو بچے جو ہے کرپشن میں اس کے ساتھی ہیں، مشن جو ایک ہے، تمہارے مشن میں تمہارے بچے اور اہلیہ کہاں ہیں؟ تم تو حق ہو، تم تو باطل نہیں۔ یہ جھوٹے دعوے دار لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جب آپ پہچان نہیں لیڈروں کی کرتے تو پھر آپ اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اہل خانہ کے ساتھ جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اہل خانہ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ دعائیں ہیں، آپ کی آمینیں بہت اچھی ہیں، لیکن واللہ ان آمینوں میں تاثیر نہیں ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ زندگی کو جہنم بنا لو یا جنت بنا لو، تم نے جو عمل کرنا ہے یا تمہاری زندگی کو جہنم بنا جائے گا یا جنت بنا جائے گا۔ اپنی فطرت میں ہم یہ کہتے ہیں، کچھ فلسفیوں کا کہنا تھا کہ انسان ہوتا ہی گناہ گار ہے، کچھ کہہ رہا تھا نہیں انسان تھا ہی فرشتہ، بعد میں غلط ہوا ہے۔ تو اقبال نے کہا نوری ناری کو چھوڑ دو، فلسفی کا رد کیا، اس سے کہا انسان کا عمل اسے نوری بناتا ہے جنت والا، یا ناری جہنم والا بناتا ہے نار والا، وہ اس کا عمل بناتا ہے۔ اگر تو آج کے خطبے کے بعد آپ نے کچھ بدلاؤ کیا، آپ جا کر یہ خطبہ سنائیں، میں نے اس لیے اس میں کوئی سخت لفظ نہیں کہا تاکہ آپ کی اہلیہ بیٹھ کر سن لے اور آپ کے بچے یہ سن لیں، پھر وہ یہ نہ بھڑک نہ جائیں اس میں یہ لفظ آ گیا ہے بہانہ بنا کے، یہ لفظ آ گیا ہے،
بھئی آ گیا ہے تم کب اس لفظ کی مصداق ہو اور تم کب اس لفظ کی مصداق ہو؟ جب تم ہو ہی نہیں، کنجر ہو ہی نہیں، کھوتے ہو نہیں، ڈنگر ہو نہیں، تو تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ رامی کو رامی کہا، ہنس دی، اس نے کیوں ہنسی؟ کہ میں کب رانی کو باندی کہا، ہنس دی۔ اردو کا محاورہ ہے کہ کسی نے رانی کو کہا لونڈی، وہ ہنس پڑی، اس نے کہا میں کب لونڈی ہوں، میں تو رانی ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے۔ ہاں باندی کو باندی کہا تو رو پڑی، اس کو کہا اے نکرانیے، باجی نکرانی تو نہ کو اسی بھی انسان ہونے ہیں، جس کو میں نے کہا ہی نہیں اور جو ہے ہی نہیں اس کو تکلیف، جو ہے اس کو تکلیف بھی اتنی ہی ہوگی، اس کو تکلیف بھی اتنی ہوگی۔ اور جو مجھے آ کر کہتا ہے فلاں جی یہ نہ کہیں وہ نہ کہیں، مجھ سے نفسیاتی چکر چلانے کی کوشش نہ کرنا، یہ میں تم کو پہلے بتا دوں، یہ تمہاری بھول ہے۔ اللہ نے مجھے وہ سوچ دی ہے کہ جہاں تک تم غلط سوچ سکتے ہو وہاں سے میں غلط سوچنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس لیے عزیزو یہ جا کر سناؤ کہ مشنوں کے اندر بیویاں لاؤ گے تو ہجرت ہوگی، ہجرتیں لاؤ گے نسلیں پیدا ہوں گی۔ اس طرح نہیں، بھرا پرا گھر تھا بی بی رباب کا، مدینے کے اندر جاگیر تھی حسین ابن علی کی، مربے تھے، کوچ کر گئی شوہر کے ساتھ، چھوڑ گئی، مدینیوں رخصت ہون لگے حسین ابن علی نے، سارے مدینے دے ککھ روا دیتے، گلیاں چیخ اٹھی، صحابہ بھاگ کر باہر نکلے، صحابیات نے گھیرا ڈال لیا، تابعین کی جماعتیں کھڑی ہو گئی، متقیوں کا امام رخصت ہو رہا ہے اور متقی رخصت کر رہے ہیں، اور ایسے میں رباب نے پورا گھر چھوڑ دیا اور پوری ایک رات کے اندر چھوڑ دیا۔ حسین گھر آئے، کہا اب یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہ گئی، جبر کی جگہ ہو گئی، ہمیں ابھی کوچ کرنا ہے۔ اونٹ نکالے، جو 4 سامان کی چیزیں تھی اوپر رکھی اور سب کچھ چھوڑ گئے مدینے کے اندر، اپنے گھر بار چھوڑ گئے سارا کچھ، اور ہجرت کر کے دکھا دیا اور صحراؤں میں چلی گئی۔ اور رباب نے جا کر صحراؤں کے اندر کیا کیا؟ سارے جتنے تھے گلاب تھے وہ سارے ریت پر، آیا نہ تھا ایسا شباب پہلے کبھی ریت پر، سارا شباب اور سارے گلاب یہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں۔ روز قیامت تک رلائے گا مجھے محسن، اے زہرا تیری کلیوں کا صحراؤں میں یوں بکھر جانا۔ خاتون جنت کی کلیاں صحراؤں میں بکھر گئی، بکھیرنے والا بھی پتر بہو لالا زار کر دیا پوری امت کو، ایسے بیج بو گئے کہ غیرتیں باقی رہ گئیں اور حیائیں باقی رہ گئیں۔ یہ جو تھوڑی تھوڑی جو تم کو رمق نظر آتی ہے غیرت اور حیا کی، یہ اسی حسین ابن علی اور اس کے خاندان کی دین ہے جو میرے اور تمہارے اندر چل رہی ہے۔ خداوند عالم میرا سلام اہل بیت پر، اہل بیت کی اولادوں پر، ان کی ذریت پر، حسین ابن علی پر، جناب رباب اور جناب ام ولد جو حضرت زین العابدین کی والدہ محترمہ تھی، اور پالا جن کو جناب رباب نے اور جنا ام ولد نے، تو ان پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اور یا اللہ ہماری ان بیبیوں کی حیاؤں کو ہماری بیٹیوں کے اوپر، اور ان بیبیوں کی نیکی کے دین کو سمجھنے کا فہم عطا فرما، صرف حیائیں نہ دے، وہ فہم بھی ان کو عطا فرما کہ وہ اپنے پتروں کو میدان جنگوں میں نکالنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔